أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، کہ بس ہم جنت کے مالک ہیں، ہم جو ہے وہ صرف ہم جنت کے اندر جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ باقی دوزخ اس کے بارے میں ان کے دو تین نظریات تھے۔ ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے میں اگر ہمارا کوئی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، تو ایک دن جہنم میں جائے گا، یعنی صرف 7 دن جہنم کے اندر جلے گا، باقی نہیں جلے گا۔ اور دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ جہنم کے اندر اگر ہم گئے بھی صحیح اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اتنا جائیں گے جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھنے کے لیے گئے تھے، اور پیچھے سے ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی تھی 40 دن، تو 40 دن جہنم کے اندر جلیں گے۔ اور یہ ان کا نظریہ ہی بالکل غلط تھا کہ پوجا بچڑے کی تمہارے بڑوں نے کی ہے اور سزا تمہیں دی جائے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قصور کس کا ہو اور سزا کس کو دی جائے۔ جس کا قصور ہوگا اسی کو سزا دی جائے گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ باپ کے جرم کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی، بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں ملے گی۔ جس کا قصور ہوگا اسی کو سزا ملے گی۔ یہ تو ویسے ہی یعنی کہ جو ہے وہ طریقہ کار غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے، اور ہمارا یہ ہوا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ پر جو ہے وہ صولی پر لٹک گئے ہیں، اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، بس اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی بالکل جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے اور انصاف کے اعتبار سے بھی غلط ہے کہ غلطیاں تمہاری ہوں اور صولی پر جو ہے وہ دوسرے کو چڑھا دیا جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ نہ تو بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا اور نہ ہی باپ کا بدلہ جو ہے وہ بیٹے سے لیا جائے گا۔ جو قصور کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا۔ تو اور یہ نظریہ ان کا اس وجہ سے بھی بنا ہے یہودیوں کا کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ کی نبوت کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، جو ہے وہ کفر اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی ہے کہ وقالو، اور یہودیوں نے کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں پہنچے گی، آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدود، مگر چند گنتی کے دن، معدود چند جو ہے وہ 7 دن کہہ لیں یا 40 دن کہہ لیں بس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے میرے محبوب آپ فرما دیں کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہے، کہ تمہارا کوئی اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہوا، عہد ہوا کہ تم نے جہنم کے اندر نہیں جانا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی عہد نہیں ہے ان کے ساتھ کہ بھی تم نے جہنم کے اندر نہیں جانا۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ جہنم کے اندر جائیں گے، جلیں گے۔ من کسب سیئۃ، جس نے برے کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی خطاؤں نے اس کا احاطہ کر لیا، ظاہر بھی گناہوں سے لبریز، اندر بھی گناہوں سے بھرا ہوا، دل بھی جو ہے گناہوں سے بھرا ہوا، جسم بھی گناہوں سے بھرا ہوا۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ،
یہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لے کر آئے، صرف ایمان کافی نہیں بلکہ وعملوا الصالحات، اچھے کام بھی کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے لوگ ہیں۔ اور یہ بھئی اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ، اس طرح کی باتیں ہم مسلمان بھی کر لیتے ہیں کہ جنت تو بنی ہی ہمارے لیے ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح وائز حضرات جو ہے تقریروں کے اندر کسی رسم کو اتنی اہمیت دیں گے، یا کسی ایک جو ہے وہ نفلی حکم کے اتنے فضائل اور اتنی جو ہے وہ بیان کریں گے کہ اگر تم وہ رسم کو ادا کر لو تم بخشے بخشائے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ حالانکہ فرائض کو چھوڑیں گے، فرائض کا انکار کریں گے تو ویسے کافر ہو جائیں گے، اور اگر فرائض کو چھوڑیں گے، سستی کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور مسلمان جو ایمان لے کر آیا ہے جتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ایمان لانا یہ بھی ایک عمل ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایمان لانا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک رائی کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان لانا ایک نیکی ہے تو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کو جنت میں بھیج دیں گے دوبارہ جنت سے کسی کو نکالیں گے نہیں۔ تو اس لیے ایمان والے جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہیں گے، اور کافر جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا انکار کیا، تو ایمان بنیاد ہے، جب بنیاد ہی ان کے پاس نہیں ہے تو اچھے کام بظاہر جتنے مرضی کرتے رہیں، اخلاق جتنا مرضی اچھا اپنا لیں، ہسپتال بنا دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، پل بنا دیں، نلکے لگا دیں، جب تک ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس جو ہے عمل کا بدلہ آخرت کے اندر نہیں دیں گے۔ اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ جو کافر خیرات کرتے ہیں، جو کافر اچھے ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جب وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا جو ان کے لیے جنت بنی ہوئی ہے۔ تو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جیسا کہ کل بھی بتایا تھا کہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھیجنا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ جو بدعتی ہے، جو کافر ہے، جو وہاں اس کی کہاں حضور سفارش کریں گے؟ حضور تو اپنے امتی کی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔